ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک لیٹسٹ انٹرویو علامہ حافظ سعد حسین رضوی، جس میں ٹی ایل پی کس جماعت سے آنے والے الیکشن میں اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسی ویڈیو پر۔ جو تحریک تھی اس کا ٹارگٹ پی ایم ایل این تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک لبیک ہے نہیں ہے، اس سے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے نہیں کرتی، یہ تو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ جنرل فیاض حمید نے اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا، سیاست کو بھی پہنچایا اور سیاسی جماعتوں کو بھی پہنچایا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا، اس کے سورس آف فنڈنگ کیا ہے؟ سیاست میں تشدد یا عدم تشدد؟ سیاست میں عدم تشدد بہتری کے لیے کسی کو سر تھوڑا اونچا کرنا پڑے تو وہ بالکل اونچا رکھے، کسی کو سر تھوڑا جھکانا پڑے تو وہ بالکل جھکائے۔ اقلیتوں کا جو مسئلہ ہے نا جی، ناظرین ممتاز بٹی کا السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز آن اسکرین اور میرے ساتھ موجود ہیں آج لبیک کے سربراہ رضوی صاحب، اور ان سے ہم سوال جواب کریں گے۔ کچھ باتیں وہ جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور کچھ سوال وہ جن کے جواب آپ جاننا چاہیں گے، یہ سارے کے سارے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ لبیک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی، ایک آپ کے جو مذہبی نظریات ہیں اس سے ہٹ کے سیاسی منشور کوئی 2024 کے الیکشن کے لیے کوئی اس میں آپ نے رد و بدل کیا ہے، کوئی نئے سرے سے تشکیل دیا ہے، اور سیاسی لائے عمل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی، مرحبا، خوش آمدید۔ تحریک لبیک پاکستان ایک بنیادی نظریاتی علمی اور سیاسی جماعت۔ ہم نے 20 نکاتی جو منشور ہے اس کو 2018 کے الیکشن میں پیش کیا، اور الحمدللہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کمپین لانچ ہوئی، اس کے بعد بہت بڑا ووٹ بینک تقریباً 2.3 ملین ووٹ جو وہ تحریک لبیک نے حاصل کیا۔ اب 2024 کا الیکشن ہے، ہم مسلسل 5 سالہ جدوجہد کے ساتھ یہاں اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں، اور جو ہم نے نئی، یعنی جسے کہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، جن بنیادوں پر وہ سیاسی منشور، وہ پاکستانی عوامی ضروریات، وہ قومی ضروریات، وہ ریاستی ضروریات، وہ ملی ضروریات، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منشور، سیاسی جو منشور ہے وہ دوبارہ اثر نو ترتیب کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک چیزیں ہیں جن کی قوم کو ضرورت وقت ہا وقت رہتی ہے، اور جو اب ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ منشور ترتیب کیا ہے، اور وہ منشور انشاءاللہ اس کی ہم اوپننگ سرمنی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ پارٹی پرچم، سلوگن، ہمارے جو منشور، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر عوام نے ہمیں الیکشن میں ووٹ کے لیے منتخب کرنا ہے کہ یہ اس جماعت کو کیوں کیا جائے، انشاءاللہ ساری چیزیں بیک وقت لا رہے ہیں۔ کتنا وقت لگے گا اس کو، کب تک پبلک کر دیں گے؟ یہ تقریباً کوئی 1.5 ہفتے کی دیر ہے، یعنی کہ آپ 10 دن کہہ لیں، 12 دن کہہ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پبلک کریں۔ اچھا، ایک تو آپ کا فالوور ہے جی، جو کہ یقیناً آپ کے ساتھ پچھلے الیکشن میں بھی کھڑا تھا، اس دفعہ بھی کھڑا ہوگا۔ عام آدمی کے لیے کیا ایسی چیز آپ رکھنے جا رہے ہیں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ آپ کو ووٹ دے؟ اس کی بنیادی ضروریات کا تحفظ، اور ایک آدمی، عام پاکستانی شہری، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رنگ، نسل، قومیت سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے بھی ہو، اس کا حق اس کے دروازے پر کیسے پہنچانا ہے، یہ ہم بنیادی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ 9 مئی سے پہلے کی ایک سیاست تھی پاکستان میں جو میں بینگ اے جرنلسٹ دیکھتا ہوں، اور ایک 9 مئی کے بعد کی سیاست ہے۔ ایک سیاسی جماعت تشدد میں گئی، اس کا آپ آؤٹ فال دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف جو آ رہا ہے۔ ایک جو لبیک کے ساتھ ماضی میں تحریک لبیک کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہوئیں، جیسے دھرنا ہو گیا، جیسے روڈ کا بلاک ہونا ہو گیا، یہ اب پاکستان کی سیاست میں، جیسا کہ مجھے بینگ اے جرنلسٹ یا رپورٹر نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں بچی اس ایپیسوڈ کے بعد جو 9 مئی کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے آپ کا لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، 9 مئی کی سیاست، آپ نے بڑا خوبصورت بات کی ہے۔ 9 مئی کا جو دن ہے نا، ایک ہے کسی کا تشدد کی طرف جانا، ایک ہے کسی کو تشدد کی طرف لے کر جانا۔
तहरीक लब्बैक को हमेशा तशद्दुद की जानिब लेकर जाने की कोशिश की है, लेकिन इतने बावजूद के बाद आज तक तहरीक लब्बैक ने किसी किस्म की रेड लाइन क्रॉस नहीं की, किसी किस्म की कौमी, मिली, रियासती, किसी भी तरह की कोई साबित नहीं कर। हाँ, एक किसी का शौकिया या किसी का अपनी नजरियाती या अपनी कंपेन के लिए या सियासी मफादात के लिए या कहीं किसी भी जुमले की उस जानिब जाना, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है पाकिस्तान में एक सियासी जमात अपने मफादात की खातिर तशद्दुद की जानिब गई है, वरना हमेशा यही हुआ है कि हमें तशद्दुद की जानिब धकेला गया है। और हम देखिए, अपना हक मांगना ये तशद्दुद नहीं है, उसके लिए खड़े होना ये तशद्दुद नहीं है, उसके लिए अपनी आवाज को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुलंद करना, एक मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे उसको बुलंद करना, ये तशद्दुद नहीं, ठीक है जी। लेकिन तशद्दुद के रास्ते पर जब आपने ये जाते हुए देखा है इस सारे मामले को, तो 9 मई की सियासत में वाकई रंग तो बदला है कि कोई तशद्दुद की जानिब क्यों गया और कैसे गया और अपने मफादात के लिए गया। तहरीक लब्बैक को हमेशा ले जाने की कोशिश की, इसने मोड़कर हमेशा पुरअमन और जनाब मुल्की मफाद और दीनी और कौमी और नजरियाती मफाद के लिए हमेशा रास्ता चुना। ये बेसिक आप फर्क गिनते हैं कि जो 9 मई का और आपके धरनों का जो फर्क है वो ये है कि आपको तशद्दुद की तरफ ले जाया गया और वो खुद तशद्दुद की तरफ आए जी पीटीआई वाले। अच्छा देखिए, सियासी इलेक्शन है, सियासी एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, डेफिनेटली कुछ सियासी इत्तेहाद बनेंगे, कोई टूटेंगे, कोई पुराने अलायंस जो है वो तब्दील होंगे। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये बताएं कि आपके साथ किसी ने रब्ता किया या आप चाहते हैं कि यार फलां के साथ हमारा कोई इत्तेहाद हो जाए, कोई पॉलिटिकल आप वार्म अप इस तरह का जो है अलायंस के हवाले से आपका हुआ हो? देखिए, हमारे साथ मुख्तलिफ जमातों के लोग, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह हमारी तहरीक के साथ, यानी मुझ तक रसाई के लिए, हम उनसे बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। और हमेशा बातचीत तो आपको पता है जारी रहती है सियासी जमातों की, और हमारा दरवाज़ा भी सियासी तौर पर और नजरियाती तौर पर दोनों खुला है। अब जो कोई हमारे नजरियात के करीब आएगा और हमारे सियासी टारगेट जो हमने अचीव करने हैं उनके करीब आएगा, तो साफ ज़ाहिर है हम भी उनके करीब बढ़ेंगे और हमारी बात भी उनसे होगी और हम उनको अपने नजरियात बताएंगे। और एक है सुनी सुनाई बात, एक है ये सुनने वाले सुनी सुनाई बातें सुन रहे हैं, एक है ये आज हमारी बात सुन रहे हैं, दोनों में फर्क है। जो सुना वो क्या, इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो सुनी सुनाई बातों पर हमारे साथ आकर बातें कर रही थी कि ऐसे करने हैं वैसे करने हैं। जब हमने उनसे बात की है तो उनके लिए भी एक नई प्रपोजल्स और नई चीजें थी और वो इस बात पर राजी हुए, ठीक है हम भी बात करते हैं, मुशावरत करते हैं, दोबारा मिल बैठते हैं। कोई चीजें हैं जिन पर हम आपके साथ बिल्कुल उसमें किसी लहतो लाला के हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो हमने भी उनको कहा कि ठीक है आप बेहतर बात करें, फिर हमारी भी मुशावरत जारी। आपके नजदीक कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आपको अपने नजरियात और ख्यालात या सियासी मकासद के बड़े करीब दिखाई देती है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, ठीक है, जिनका मकसद मिसाल के तौर पर अभी वो तहरीक इस्तेकाम है, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका हमसे राब्ता है और किसी का हमसे माजी में बहुत मजबूत ताल्लुक रहा है, राब्ते हैं, रवाबित है। वो हमसे बड़ी इस बात कहते हैं कि अब शख्सियात पर बात कर लें तो चौधरी सरवर साहब भी हैं खास लीग में, वो हमारे नजरियात के बड़े हामी और बड़े पुरजोर हामी हैं और हमारे तरीका सियासत से और तरीका बाकी मामलात से उन्हें कुछ रहा, लेकिन वो नामूस रिसालत, खत्म नबूवत और जितने भी पाकिस्तान में जो हमारे काम है, मिसाल के तौर पर जब सैलाब आया तो हमारी तहरीक ने बहुत ज्यादा वर्किंग की और उस पर एप्रिसिएशन भी आई बहुत सारी शख्सियात से। वो शख्सियात मुख्तलिफ पार्टीज में बैठी हुई हैं, वो अपनी पार्टी को ये बात करने पर एग्री करती हैं कि हाँ इनकी तरफ जाया जाए, इनका अच्छा खासा वोट है। और फिर दूसरी बात कि हमारा जो बुनियादी काम है पाकिस्तान की गली कूचों में, शहर में, मोहल्ले में, गांव में, उनसे वो बहुत मुतासिर है। तो वो सिर्फ पार्टीज पर मुनहसर नहीं है, पार्टीज के अंदर बहुत सारे लोगों पर भी मुनहसर। अच्छा, ये एक चीज जो मसलन तहरीक लब्बैक का एक अपना वोट बैंक है जो पिछले इलेक्शन में ऑलमोस्ट बड़ा क्लियर होकर सामने आ गया, जो बज़ाहिर नजर आता है वो ये कि आपकी जो तहरीक थी उसका टारगेट PMLN थी और जो वोट टूटे वो भी PMLN के टूटे। जो तहरीक लब्बैक ने डेंट डाला, मेन उसका विक्टिम जो है PMLN रही पंजाब के अंदर। तो PMLN के जो
اب دیکھیں جیسے جیسے سیاست تبدیل ہو رہی ہے، آپ کے اہداف جو ہے سیاسی، کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں، یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہیں ہوا، یا اگر وہ رابطہ کریں تو آپ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ پی ایم ایل این کے جو اب دیکھیں جیسے جیسے سیاست تبدیل ہو رہی ہے، آپ کے اہداف جو ہے سیاسی، کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں، یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہیں ہوا، یا اگر وہ رابطہ کریں تو آپ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ حلقوں میں ڈنڈ ڈالنے کے لیے تحریک لبیک کا یہ مقصد نہیں ہے. تحریک لبیک ایک اپنے شناختی ووٹ اور شناختی علامات اور شناختی جماعت کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ یہ بات کہیں کہ یہ جماعتیں ان کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، تو جو برسر اقتدار آنے والی جماعت تھی وہ بھی ہماری وجہ سے نہایت متاثر. لیکن یہ متاثرہ جو چیزیں ہیں ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. الیکشن ہر ایک نے اپنے سلوگنز پر، اپنے نظریات پر اور اپنے منشور پر لڑنا ہے. تو ڈنٹ ڈالنا کسی کو بھی مقصد نہیں. ان کا ووٹ ان کو مبارک ہو. ہم قوم کو اپنے نظریات سمجھائیں گے، اپنی بات سمجھائیں گے. قوم جدھر متوجہ ہو اس کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے. ایک جنرل پرسیپشن ہے دنیا میں کہ یہ پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کے اوپر ایک سٹیگما ہے انٹرنیشنلی. اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہے اور کوئی بھی ملک یا سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو پوری دنیا میں اپنا منشور بھی لے کے جانا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے جانا ہے. اس کے حوالے سے کیا ایک کوئی موڈیفکیشن آپ نے کی ہے، یا کوئی نئی چیزیں ترتیب دے رہے ہیں، کوئی انٹرنیشنلی رابطے کر کے اپنی پارٹی کے جو پرسیپشن ہے اس کو بلڈ کرنے کے حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیں، ہم یہیں پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر رہ گئے. پاکستان میں بھی دنیا میں رہنا ہے، وہ اپنی شناخت کے ساتھ انشاءاللہ تعصب سے ہمت رہنا ہے. تو ہمارا جو پیغام ہے وہ اصل میں پیغام امام الانبیاء حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا ہے. اور وہ دین جس نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، جی، اور تمام ان چیزوں پر. اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی مقدسات دنیا میں ہیں، ہماری جنگ تو ان سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے. یعنی کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کرسچن کمیونٹی سے بیٹھتے ہیں، تو جب ہماری ان سے گفتگو چلتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام مقدسات جو دنیا میں کسی بھی مذہب کی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان تمام کا احترام، ٹھیک ہے جی، اور پھر امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے جی، یہ سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر دین کی جتنی بھی مقدسات ہیں دنیا میں، ان آپ کے دینی اقدار ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو، مذہبی اقدار ہیں، اسلام کی جو دینی تشخصات ہیں ان کا احترام. یعنی کہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ سر عام قرآن پاک کو گرایا گیا، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی مسلمان نے آ کے طیش میں آ کر کہیں بائبل کو ہاتھ لگایا ہو، کہیں کسی بھی مذہبی کتاب. اس لیے کہ یہ تربیت کر رہے ہیں. یہ ایک تو ہے انٹرنیشنلی پرسیپشن وہ خراب کی گئی ہے آئی ایم ایف کے کچھ مطلب ان کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی، اور کیونکہ اس بنیاد پر شاید کسی کی کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہوں، یا ان کے قد بڑھ جاتے ہوں، یا ان کی معاملات بڑھ جاتے ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت اور ہماری یہ چیزیں، اس سے وہ دنیا حیران ہے کہ ریئیکشن تو یہ آنا چاہیے. تھپڑ کا ریئیکشن تھپڑ ہی آتا ہے نا، ہاتھ سے نہیں تو پتھر آ جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہ ہونے دیا جائے گا اور نہ ہوا ہے. اس کی یہ تربیت ہے ہماری ان مذہبی اور لوگوں کی اور ان دینی لوگوں کی جنہوں نے آج تک ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا. ورنہ جواباً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز، یہ ایسا نہیں ہو سکا، اور کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تمام مقدسات اور یہ ساری چیزوں کا تحفظ اور ان کی جناب وہ جو ہے تقدیس، اس کے اوپر ہمارا یہ بنیادی موقف ہے. اسلام اور جو نظریہ پاکستان ہے وہ دونوں انشور کرتا ہے خواتین کے رائٹس اور اقلیتوں کے رائٹس. ہمارے یہاں جو مطلب اقلیتوں کو چلیں ایک طرف رکھیں، جو خواتین کے رائٹس ہیں پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیوں کو سلوگن سب کے ہیں مگر کسی نے سالڈ ورکنگ نہیں کی. مذہبی جماعتوں میں بھی یہ ایک پرابلم ہے کہ خواتین کی نمائندگی ان میں کم ہوتی ہے. تو آپ کیا اس حوالے سے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کوئی، یا وہ اس میں آپ کو رہنا پڑے گا؟ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ نے خواتین کو نمائندگی دینی ہے 5%، جنرلز پر بھی اور
مخصوص نشستوں پر بھی اور باقی سارے دیکھیں ہم نے اس کا یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے 5% وہ اور 5% ٹی ایل پی نے خود 10% نمائندگی دی کینڈیڈیٹس میں بھی جنرلز میں بھی اور مخصوص نشستوں پر تمام خواتین. پھر اس کے بعد ہمارا مکمل خواتین ونگ تیار ہے اور پچھلے 5 سالہ اسمبلی میں ہماری سندھ اسمبلی میں محترمہ سروت فاطمہ صاحبہ نے 5 سال ٹینور گزارا ہے. اس کی تمام ڈاکومنٹری صورت ہم نے اسمبلی میں جمع کروائی کہ ہم نے خواتین کے حقوق پر کیا کیا قراردادیں کیا کیا بلز اور کیا کیا چیزیں لے کر آئے. اگرچہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں لیکن خواتین کے حقوق اور خواتین اصل میں حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کی حدود کیا ہے. حقوق کی حدود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. بنیادی حقوق میں صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ان کے لیے ایک روڈ پر پروٹیسٹ کر دیا جائے تو ہزاروں خواتین لا سکتے ہیں روڈ پر پروٹیسٹ کے لیے, تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں با کردار ہو کر اور باوقار ہو کر جی سکیں. وہ کسی بیوہ کی شکل میں ہو, یتیم کی شکل میں ہو, لیٹ کی شکل میں ہو, غریب کی شکل میں ہو, مسکین کی شکل میں. یہ ہمارا بنیادی. اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں رہا, بدقسمتی ہے. اور لبیک کے اوپر خصوصی طور پہ 2-4 واقعات جو ہوئے ماضی میں اس کا وہ داغ آتا ہے. آپ کی یہ پالیسی آفیشیل تھی نہیں تھی یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ان کا کہیں نہ کہیں لبیک کے فالوورز کے ساتھ تعلق ہے. یہ کیسے بدلیں گے؟ اقلیتوں کا جو مسئلہ ہے نا جی, وہ پاکستان میں نہایت ایک باریک بینی سے کشیدہ کاری سے مذہبی طور پر زیادہ مذہبیوں کی طرف یعنی کہ مذہبی جماعتوں کی طرف جھکا دی گیا. اس میں لبیک بھی اسی زد میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں ایک کرسچن خاتون کو اپنی جنرل ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے MNA کے لیے منتخب کیا جنرل ٹکٹ پر, اور وہ خاتون بعد میں مسلمان ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمارے کسی تبلیغ سے مسلمان ہوں. وہ ایک جملہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کردار سے کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہاں ہوا اور جو کچھ ہوتا ہے بظاہر ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ آج بھی آفیشل رپورٹس اٹھا کر, یہ قریب گزرا ہے سانحہ جڑا والا, اس کی آفیشل ڈاکومنٹ جو ہمارے سرکاری ادارے دیتے ہیں وہ میرے انڈر تو نہیں چلتے, وہ تو ایک ریاست مکمل سسٹم چلا دی. اس کے سرکاری افسران اور ان سے پوچھیں کہ لبیک تحریک لبیک کا اس میں کردار کیا ہے اور تحریک لبیک کی کردار کو کیا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس میں انہوں نے عملی کردار کیا ادا کیا. اگر اس کو ہم آج بھی جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ویڈیو ڈاکومنٹریز کی صورت میں جو ہمارے پاس پروف ہیں, اگر ہم ان کو سامنے رکھ دیں تو سامنے جو ان کے لوگ موجود ہیں کرسچن, وہ بھی شکریہ ادا کرنے میری جامع مسجد رحمت اللہ عالمین تک آئے ہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے جو بچت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, ورنہ ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہو جانا. سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا, فیض آباد دھرنا کیس. اس سے پہلے میڈیا کے اندر باقی جگہوں کے اوپر ایک متھ بن گئی, اور وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہے تحریک لبیک کو, اور تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کے لیے دھرنے کرتی آئی. اب بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں, صرف جنرل فیض کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ کوشچن میں بھی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک لبیک ہے نہیں ہے, اس کے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے نہیں کرتی, یہ تو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے. اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے پاکستان میں. سوال یہ ہے, اگر وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر وہ رشیا کی, خدا نخواستہ چائنا کی اور انڈیا کی ہے, پھر تو وہ بات ہماری بنتی نہیں. اگر وہ پاکستان کی ہے, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو تمام جماعتیں, تمام لوگ, تمام اگر وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے مرتے دم تک اسی وطن کے اندر جینا ہے اور اسی وطن کے اندر ہم نے دفن ہونا ہے, اسی کی خاک میں جانا ہے.